ومولانا محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ کے ٹی اے چینل کی رمضان ٹرانسمیشن نیکیوں کا موسم بہار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ مصباح علی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کامیابی کی ضمانت ہے۔ سب سے پہلے قرأت کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں حافظ محمد ایان رحمانی کو کہ وہ آئیں اور قرأت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خرم سلیم، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف نعت خواں مانیہ طاہر، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور مقررہ موجود ہیں مشکات فاطمہ، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، ارمغان مصطفیٰ ہے مومنو، ارمغان مصطفیٰ ہے مومنو، ماہ رمضان درمیاں ہے مومنو۔ کیا سحر ہے اور کیا افطار ہے، کیا سحر ہے اور کیا افطار ہے، رحمت رب العلا ہے مومنو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بزم کی نعت خواں مانیہ طاہر کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی نعت پیش کریں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ سر، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ رمضان کی آمد پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کے ٹی اے اس طرح کے پروگرام ارینج کرتا رہتا ہے جو کہ مذہبی حوالے سے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح کی رمضان کی آمد سے متعلق آپ نے سوال کیا، تو رمضان کی آمد تو ایک تو رمضان کی آمد مذہبی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دوسرا ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر رمضان کی آمد کی آنے سے پہلے ہی بہت خوشیاں اور اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ اور جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک موقع دیتا ہے نیکی، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کو، اس کے ثواب کے، اس کے اجر کو دگنا کر دے اور گناہوں سے روکنے کے لیے ایک ڈھال بن جائے۔ تو رمضان کی آمد کے لیے سب سے ہمارے لیے اہمیت کا باعث یہ ہے کہ یہاں پر نیکیاں جو ہیں وہ دگنی ہو جاتی ہیں۔ سر، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے کیا انعام رکھے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیش بہا انعام رکھے ہیں. اس میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام دروازے اور جنت کے دروازے اہل ایمان کے لیے کھول دیے ہیں. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر سے آنے والی تمام برکات اور اس کی تجلیات اور اس کی رحمتیں ہم پہ بھیج دی ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دینے سے متعلق یہ بات ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اب ہم اہل ایمان صرف جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں صادر فرمایا. کیوں؟ سر آپ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا بیٹا، رمضان جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، رمضان کا مہینہ آپ نے اگر مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ٹائم اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یقیناً وہ اس میں سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں. تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام یہ رکھا کہ شیاطین کو جو وہ ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ عام زندگی کے اندر ہم جب بھی کوئی گناہ صادر ہوتا ہے ہم سے تو دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں، اور ایک باہر کی طرف سے جو ماحول اور انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جو بند کرنے کا کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو ہم سے گناہ کرواتی ہیں وہ بند ہوتی ہیں. اب رہ جاتا ہے ہمارا اپنا تعلق کہ ہم اس سے کس طریقے سے بچیں. تو بچوں، میں جو ہے وہ اپنے معاملات جتنے بھی ہیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ تدریس سے بھی ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنے میرے لوگ ہیں ان کو ان سے یہ بات کی جائے کہ وہ اپنا احتساب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زندگی کے اندر آنے والے جو مواقع ہیں اس کو ٹارگٹ سیٹ کریں. تو یہ میرے حساب سے ایک بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے. تو میرا آپ سب لوگوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ یہ موقع ایک رمضان مبارک کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کیسے گزاریں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آئیے ایک پرجوش تقریر سنتے ہیں جسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشکات فاطمہ. محترم سامعین کرام، السلام علیکم. آج میں ایک ایسے مہینے کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحمتیں نازل فرماتے ہیں. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمانے باری تعالیٰ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن سکیں. عزیز طلبہ و طالبات، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہماری روح کو پاکیزہ بناتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، پس تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کوئی فحش بات کرے اور نہ شور و غوغا کرے، بلکہ اگر اس سے کوئی لڑے یا اس سے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے.
मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमजान आया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सैयदा मिसबाह अली को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और सेगमेंट में, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।